السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العز والکرم، بارئ النسم، واسع الفضل والنعم، احمد ربی واشکرہ علی آلائہ التی نعلم والتی لا نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العز الاکرم۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل ہم بات کر رہے تھے وسوسوں کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ شیطان نے وسوسے ڈال کر آدم اور حوا کو اس مقام سے اتار دیا جس پر وہ تھے اور جس جگہ وہ تھے۔ تو وسوسہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مخفی آواز یا کلام۔ وسوسہ ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جسے محسوس نہ کیا جا سکے، دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، برے اور گھٹیا قسم کے خیالات۔ اور وسواس شکاری کے پاؤں کی آہٹ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت دبے پاؤں آتا ہے کہ جس کو شکار کیا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے، یعنی بار بار خیال آتا رہتا ہے۔ خیالات سینے سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہوتے ہیں، اور سینہ دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے، یعنی ایک دہلیز کی طرح ہے۔ جیسے دروازہ ہوتا ہے نا، یعنی مین ڈور سے پہلے جو دہلیز ہوتی ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے پہ ڈالتا ہے اور پھر سینے سے وہ دل میں چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز دل تک چلی جاتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ کہاں تک پہنچتی ہے؟ سارے اعضاء تک۔ جیسے خون جب پمپ ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک جاتا ہے؟ کوئی جگہ نہیں بچتی جسم کی جہاں تک وہ نہ پہنچے، کیونکہ اگر کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا تو وہ حصہ مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ تو شیطان دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہاں ڈالتا ہے، اور پھر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ وسوسے جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بیماری کے اعتبار سے، اپنے پیدا ہونے کے مقامات کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو حرام کاموں کے ارتکاب کرنے اور ان کو مزین کر کے ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہی وسوسے سب سے خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کاموں کے ارتکاب کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں۔ اور ان کے جاری ہونے کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس۔ نمبر 2 شیاطین، جو جنات کے شیاطین ہیں۔ اور نمبر 3 انسانوں کے شیاطین، یعنی وسوسے نفسانی بھی ہوتے ہیں، اپنے اندر سے بھی اٹھتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بنی آدم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ،
جو پھر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور اگر انسان رک جاتا ہے تو پھر آخر میں ملتا ہے کون؟ نفس مطمئنہ. انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو انسان کے اپنے ہی اندر اس کا دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے جس کا نام نفس ہے. یہی نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے, کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی منفی طاقتوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے. یہی نفس وسوسوں اور عام خیالات کو پروسیس کرتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ خیالات کو پروسیس کرتا ہے. شیطان صرف اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا, یعنی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا اپنا نفس اس کا ساتھ نہ دے, وہ ریسیپینٹ نہ ہو. تو نفس امارہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے, اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے سورۃ قاف کی اس آیت میں, ہم جانتے ہیں کیا, جو انسان کا نفس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو بنایا, ہمیں پتا ہے. وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے اپنے نفس کی طرف سے. یہی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے, لیکن اگر اس کا تزکیہ کر لیا جائے, اسے مثبت راہ پہ لگا دیا جائے, اس کے ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں, تو آہستہ آہستہ یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. دوسرے وسوسوں کا مصدر یا سورس شیطان ہے یا جنوں کے شیاطین. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا, کہنے لگا اے آدم کیا میں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر تمہاری رہنمائی کروں جو کبھی پرانی نہ ہوگی. تو یہ کس کی طرف سے تھا وسوسہ؟ فوسوس الیہ الشیطان. تیسرا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے, جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں انسان ہیں لیکن اصل میں شیطان ہی ہوتے ہیں, انسانی شیطان. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو کچھ وسوسے اور برے خیالات ہمارے اندر انسان ڈال دیتے ہیں, ہمیں ڈراتے ہیں, خوف زدہ کرتے ہیں, ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں, یا کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں کہ جس سے یعنی شبہات, شکوک. تو اگر دیکھا جائے تو اصل جو سورس ہے نا وہ شیطان ہی ہے, یعنی اصلاً وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں. شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نفس پھر انسان کی طرف جاتا ہے. تو نفس سے بھی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف. اور جو دوسرے انسان شیطان بن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی کون لگا ہوتا ہے؟ شیطان. تو اصل دشمن پھر کون ہے؟ شیطان. تو یہ وسوسے انسان کو نقصان دیتے ہیں. اس لیے پوری ایک سورت ہے اس پر جس میں وسوسوں سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ کی, انسانوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں من شر الوسواس الخناس کہ یہ شیطان ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ کر سکڑ جاتا ہے, اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پہ پھیل جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے. تو لازم ہے کہ انسان پھر دل ہی دل میں
اللہ کو یاد کرتا رہے. اور اس طرح انسان کس سے بچ جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے اس صورت پر، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے بچنا ہوگا؟ وسواس سے، وسوسے سے، خناس سے، شیطان سے. کیونکہ وسواس الخناس جو ہے بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہی نہیں صرف ڈالتا، ایک دفعہ ڈالتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے. چونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اس لیے بڑا خطرناک ہے. اور بعض اوقات انسان کے دل میں وہ ایسی بات چھوڑ جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے. مثلاً کسی کے بارے میں بدگمانی، یا کسی کے بارے میں کوئی برا خیال. کوئی شخص جا رہا ہے آپ کے سامنے سے، آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں، فوراً آپ کا ذہن کدھر چلا جاتا ہے؟ آپ اس کو جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں، لگتا ہے یہ کوئی اچھا انسان نہیں کیونکہ یہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے، یا کوئی اور وجہ تلاش کر لیں گے. ایک انسان گزرا تھا آپ کے پاس سے، آپ چپ رہتے، کوئی بھی ججمنٹ پاس نہ کرتے، اس کو تو نہیں دی نہ کسی اور کو، اپنے دل کو دی. لیکن وہ دل پھر قلب سلیم نہ رہا نا، اس کے اوپر آپ نے ایک چرکا لگا دیا. اور پھر دوسری طرف اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو آپ لازماً اس کے ساتھ شیئر کریں گے. کل میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا، راستے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی حرکت کوئی کر جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بالکل قریب ہوتا ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ بے وقوف لگتا ہے. میں نے کہا بس یہی بس، یہ لفظ دوبارہ نہیں بولنا. میں نے کہا اس کو پتا چلا کہ وہ بے وقوف ہے؟ تو میں نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ کرامن کاتبین نے تمہارا یہ لفظ تمہارے اعمال نامے میں لکھ لیا. اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے تو اس میں یہ بے وقوف لفظ کسی شخص کے لیے لکھا ہوگا جو تمہارے لیے ان نون ہے. تمہارا نامہ اعمال کالا ہوا ہے. کہتے نہیں، میں ہمیشہ بہت لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، کام رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن بس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہوں، اینکشس ہو جاتا ہوں، تو میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلے. ان کا بس آج کے بعد نہیں نکالنا، کیونکہ جس کے لیے نکال رہے ہو، اگر اس کی نصیحت کے لیے نکال رہے ہو کہ تم نے یہ بیوقوفی کی، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. کیونکہ بعض اوقات کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود سے خود فلاں 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 ایسا ویسا ایسا ویسا، کچھ لوگ بولے چلے جاتے ہیں، یعنی ٹریفک میں تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں. کسی نے آپ کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ اس کی بجائے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں سوچتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کیا کر گیا آگے. اور بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ گئے. مشکل یہ ہے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ اب کسی کے بارے میں برا خیال آ جانا، اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، اور ہم خود تو نہیں سوچتے، شیطان ڈال دیتا ہے، تو پھر کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ نہیں. اگر آپ بس ایک خیال آیا اور چلا گیا تو ایک وسوسہ تھا، جب تک آپ زبان پہ نہیں لائے نا، وسوسہ جب تک زبان پہ نہیں آتا تو کیا ہے؟ پکڑ نہیں. الا یہ کہ آپ اس کو اتنا زیادہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کا یقین بن گیا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں اس چیز کو پکا کر لیا ہے، اور پھر آپ کے ریاکشنز اس کے تابع ہو گئے ہیں. کل میں نے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی، پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں. اگر کی تو میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، میری سب سے بڑی خامی کیا ہے، میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ لکھیں ان کو، اور اگر آپ نے لکھا تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید انالائز کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مثلا آپ لکھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے. یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ غصہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر ایک پر نہیں آتا، مخصوص لوگوں پر ہی زیادہ آتا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مثلا آپ کی فرینڈ آپ کو کوئی نیگیٹو ریمارک دے دے، آپ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. گھٹیا باتیں مجھے تو کبھی پسند نہیں آئی، نہ کرنی نہ سننی. ہنسی مذاق میں تم بڑی مین ہو، یہ کہتے ہیں نا لوگ، ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں. کبھی سن لیتے ہیں ہم، یہ نہیں مین ہو بس ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ دوست ہے نا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا بس، تو ہنس دیتے ہیں. یہی لفظ جب ہم کسی اجنبی کو کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟
کوئی اجنبی ہمیں کہہ دیتا ہے، کوئی انو، مثلاً آپ کینٹین میں کھڑے تھے، پیچھے سے کسی نے کہا یہ جو آگے کھڑی ہے نا یہ بڑی مین ہے، یہ دیکھو کیسے لڑائی کری، اور آپ نے سن لیا، اب آپ کیا کریں؟ سیم کمنٹ تھا، ایک جگہ آپ نے غصہ بالکل نہیں کیا اور ایک جگہ آپ نے غصہ کیا. وجہ کیا تھی؟ ایک جگہ آپ کی محبت تھی اور ایک جگہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب آپ اس کو انالائز کریں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. ایک ہی بات، ایک ہی سچویشن پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کرتی، کچھ لوگوں کے ساتھ میں ضرور کرتی ہوں، جانے نہیں دیتی، معاف نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں، یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں، اجنبیوں کو اب چھوڑ دو، تو مثال میں نے دی، گھر کے اندر ہی جیسے ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، نند ہے، بھابھی ہے، کوئی بھی، اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن بہت اچھا نہیں ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہے نا، اور کچھ بدگمانیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے، ان کی کچھ پرانے قصے یاد رکھے ہوئے، لہذا وہ جب سارے اکٹھے ہو کے ہمارے ریئیکشن کو بلڈ کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمیں ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے، وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھا یہ کیسے دیکھ رہا ہے مجھے. وہ کچھ پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہمارا ایک امیج بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں وہ نظر بھی اچھی نہیں لگتی، بولنا تو دور کی بات. کچھ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں تو ہمارا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ ہمارا رسپانس اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، بہت مختلف طرح کا ہوتا ہے. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے، باہر کے تو چھوڑے، گھر کے اندر جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اب اگر آج آپ نے روزہ ہے نا تب تو غصہ نہیں کرنا، تو اگر پھر بھی شام کو ہو گیا، یعنی جیسے بچوں کے ساتھ ہو گیا، آپ نے اپنے لیے پھر سوچنا ہے، یعنی بچے نے کچھ کر دیا، گن پھیلا دیا، کوئی چیز توڑ دی، کچھ کر دیا، کیا غصہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کا رسپانس ہے کسی کے ایکشن پر، کسی کے جیسچر پر، کسی کی بات پر، کسی کے کسی سٹائل پر، کسی کے کسی عمل پر. تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا رسپانس اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو تھوڑی سی اور مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ اس شخص کی، چلو ہسبینڈ ہی لے لیتے، اس شخص کی کون کون سی باتوں نے مجھے ہرٹ کیا ہوا ہے، ان سب کو لکھ لیں، لکھ کے بچوں پھاڑ کے بعد میں پھینک دیں. یعنی ابھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں. لکھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، انسان کے تھاٹس وہ ہو جاتے ہیں، آرگنائز ہو جاتے ہیں. یہ تھاٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے اس شخص کی اس بات نے میرے ساتھ، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ ہی کرتی ہوں. کہ جب وہ مخصوص چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اچھا وہ ساری لکھ لیں. اچھا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں کہ اس نے اگر اس موقع پہ مجھے یوں کیا تھا یا یوں کہا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا میں یہ معاف کر سکتی ہوں، اس پہ کراس لگا سکتی ہوں، اس پہ لگا سکتی ہوں، اس پہ لگا سکتی، یعنی اس پہ لگائیں اور ذہن سے بھی اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کو درگزر کریں. فاعفوا واصفحوا واغفروا فإن اللہ غفور رحیم. رمضان معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے، اور اسی سے پھر ضبط نفس آپ کر سکیں گے کہ جب میں نے معاف ہی کر دیا ہے تو پھر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مجھے کیا کرنا ہے؟ بہتر رسپانس دینا ہے. جو جو آپ کی ویک ایریاز ہیں نا، ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہماری ویک ایریاز ہیں، کہاں ہم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو پازیٹو کرنا ہے. اور ادفع باللتی احسن، 2 لفظوں میں قرآن نے ہمارا سارا اخلاق ٹھیک کر دیا. یہ صرف یہ 2 لفظ یاد رہیں گے، ادفع باللتی یا احسن. چلو 4 لفظ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملا کے. احسن طریقے سے جواب دینا ہے. کسی کو بھی کسی نے کچھ پوچھ لیا، آپ کو سوال پسند ہی نہیں آیا، غصہ آ گیا آپ کو، کیا ہر وقت ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہا ہے، ادفع باللتی یا احسن. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے چاہنے والے بن جائیں، آپ کے گھر میں خوشیاں دوڑ جائیں، آپ کے گھر میں محبتیں ہوں، کتنا خوبصورت لگے گا. اپنا رسپانس اچھا کر لیں. یہی شیطان سے جیتنے کا طریقہ ہے. قُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا وہ بات کیا کریں جو احسن ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، تعلقات خراب کراتا ہے.
اور سب سے زیادہ کس کے درمیان کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان. کیونکہ اگر ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو بچے تو خود ہی متاثر ہو جائیں گے نا. تو ان کو لڑاؤ جو سب کے لیے مصیبت کھڑی کریں. یعنی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں اور یوں سارا ہی خاندان پریشان ہوتا ہے. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کور ریلیشن شپ ہے، بہت اہم ریلیشن شپ. اس کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. زیادہ توقعات نہ رکھیں، محبت سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کریں، انسانوں کو ان کا حق اللہ کی خاطر دیتے رہیں. یاد رکھیں انسان کو خود غرض پیدا کیا گیا ہے. انسان بائی نیچر سیلف سینٹرڈ ہے. جہاں اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا، جہاں اس کی اپنی خواہش پہ زد پڑے گی، وہاں وہ بھڑک اٹھے گا، وہاں وہ خوش نہیں ہوگا. وہ کب خوش رہتا ہے؟ جب تک آپ اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے رہیں، ہر وقت اس سے لاڈ کرتے رہیں، وہ خوش رہے گا. جس وقت آپ نے چھوڑے اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوئی، جیسے بچے مثلا پیدا ہو جاتے ہیں تو مائیں شوہر کی بجائے نسبتاً زیادہ وقت کس کو دینے لگتی ہیں؟ بچوں کی طرف. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس شوہر کو اتنی اٹینشن کی عادت تھی، جب اس نے دیکھا کہ بیوی کی اٹینشن ڈیوائڈ ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی اور چاہیے کہ جو اس کو فل اٹینشن دے. تو اس معاملے میں بھی اعتدال رکھیے. بچوں کو اٹینشن دیں، سب کچھ دیں، مگر جب شوہر کا وقت ہو تو شوہر کو ہی دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں جن میں جب بیلنس بگڑتا ہے نا تو پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر خراب ہو جائیں، جیسے انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کچھ ہضم کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. بیمار ہو جائے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی. پھر کڑوی زبان ہو تو بولے تو کیا ہوتا ہے اور کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نا. پھر انسان فرائض سے غافل ہوتا ہے، نمازیں اس کی خراب ہوتی ہیں، عبادتیں اس کی خراب ہوتی ہیں. جسم کے اندر جو معتدل نظام تھا وہ بگڑا ہے. اس وجہ سے ریلیشن شپ میں بھی اعتدال نہیں رہتا تو بگاڑ آتا ہے. اور ایک بات اگر یاد رہے نا انسان کو کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ ہی کی خاطر کرنی ہے. اگر وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں. اگر ہم اس پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ ہی کی خاطر خرچ کریں. بعض اوقات خواتین اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی بھی میاں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں رہتا اور وہ آپ کا پیسہ بھی کہیں اور لگانے لگتا ہے. انسان سوچتا ہے کر میں رہا ہوں محنت اور فائدہ کوئی اور اٹھا. تو وسوسہ انسان کا دشمن ہے. جب دل میں بہت وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر انسان کچھ کر نہیں پاتا، حتیٰ کہ وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا علاج کیا جائے اور ان سے نپٹا جائے. شیطان وسوسوں کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے ساتھ پناہ لی گئی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک نام کے ساتھ مضبوط پناہ. کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. یعنی یہ بہت بڑا شر ہے. قرآن مجید میں کسی اور شر سے پناہ لینے کی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جتنی زوردار فورسفل طریقے سے اس شر سے پناہ لینے کی بات ہوئی ہے. من شر الوسواس الخناس، وہ خناس جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، پھر وہی خیال دل میں ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی شیطان بھی، ابلیس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انسان جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر آ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، آپ کے دل میں برے برے خیال ڈالتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، مایوس کن باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہر چیز سے دور ہونے لگتے ہیں، بدگمان ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سب بیماریوں کی اصل وسوسے سے شروع ہوتی ہے.
شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور وہ کسی لمحے انسان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دیا ہے، یعنی اس کے لیے راہ کھول دی گئی ہے کہ وہ ایسا کر سکے. اور اس میں انسان کا امتحان ہے کہ پھر انسان اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، کس کی پروٹیکشن لیتا ہے، کون اس کو بچاتا ہے، کس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو وسوسہ وہ دھیمی آواز جس کے ساتھ وہ انسان کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتی لیکن دل تک پہنچ جاتی ہے. یعنی بہت سی باتیں کانوں سے سنے بغیر ہی آپ کے اپنے اندر سے اٹھ جاتی ہیں اور انسان پر اصل چیز خلط ملط ہو جاتی ہے. مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا اور آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ آپ نے کتنی پڑھی، آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، آپ نے کوئی سورت بھی پڑھی ہے یا نہیں. ابن عباس کہتے ہیں الوسواس الخناس کے بارے میں کہ شیطان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نیولا وہ اپنا منہ انسان کے دل کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. اگر انسان اللہ کا ذکر کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے. تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا اور یہی الوسواس الخناس ہے. قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی، یعنی اس کا منہ نہیں آگے کو نکلا ہوا ہوتا، تو شیطان کا بھی ایسے ہی آگے کو منہ نکلا ہوتا ہے جس سے وہ دل کے اندر رکھ کے پھونک دیتا ہے اندر. تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان انسان کے سینے میں کئی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. سب سے پہلے انسان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے، عقائد میں شک پیدا کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کر بیٹھتے ہیں. جب آپ بتاتے ہیں نا آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، تو وہ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس کو جھٹک دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی اللہ کو یاد کر لے، جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے، یہ شیطانی خیال آنے سے رکتے نہیں ہیں، یہ آ ہی جاتے ہیں پھر. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں. اور وہ اشارے کنایت سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے انسان کوئلہ ہو جائے تو وہ زیادہ اسے پسند ہے، یعنی جل کے کوئلہ ہو جاؤں وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں جو دل میں آتی ہیں ان کو زبان پہ لاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی وہ انسان کی دشمنی میں فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا زور نہیں چلتا انسان پر، ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے دی ہے. الحمد للہ الذی رد کیدہ، یعنی اس کی چال کس کی؟ شیطان کی. کس لیے؟ انسان کو بہکانے کے لیے. کس طرف موڑ دی؟ بس وسوسے کی طرف موڑ دی. یعنی زیادہ زیادہ وہ خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، اور مشکل یہ ہے کہ خیال ہی سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے. پھر انسان وہی بات بول دیتا ہے، پھر وہی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی پرندے پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. چڑیا پکڑنے کی مجھے یاد ہے بچپن میں لوگ ایک جال سا لگاتے تھے، اسے ٹوکرا سا رکھتے تھے، اس کے ساتھ رسی باندھتے تھے اور اس کے آس پاس دانا ڈالتے تھے، اور جب وہ پرندے کٹھے آ جاتے تھے تو رسی کھینچ دیتے تھے تو وہ سارے اندر ٹوکری کے نیچے آ جاتے، کچھ اڑ بھی جاتے تھے. تو کوئی بھی شکاری شکار کرتے ہوئے پہلے کیا کرتا ہے؟ دانا ڈالتا ہے، اور پھر جو لالچی ہوتا ہے وہ دانے کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر وہ شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے. تو شیطان بھی شکاری کی طرح ہے، وہ ہمارا شکار کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
وہ اس چیز کی طرف لپک جاتا ہے، اس کو وہ چیز خوشنما لگتی ہے، پھر وہ اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات اس کی فوجوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کہنے میں آ کے اوروں کو بھی بہکانے لگتا ہے، پھر اس کا آلہ کار بن جاتا ہے، اس کا چیلا بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے۔ کیا چیز صریح ایمان ہے؟ یعنی وسوسے کا آنا، یعنی یہ شیطان کی چالوں میں سے چال ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی یہ مومن پہ کیفیت گزرتی ہے کہ اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ تو وسوسے کا پیدا ہونا، دل میں اس کی کراہت ہونا، اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہ خالص ایمان ہے۔ اصل میں ایمان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، کون سچا کون نہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے ایک مجاہد کی طرح لڑنا ہوتا ہے، جیسے اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو جہاد کی ایک قسم کیا ہے؟ شیطان کا مقابلہ کرنا۔ پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طلبہ علم اور اللہ کے خاص بندے، یعنی جو قرآن کے طالب علم ہیں یا دین کے طالب علم ہیں اور اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے طریقے پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی ہی خواہشات پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ یعنی جو انسان پہلے سے ہی رب کے ذکر سے غافل ہو تو اس پر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص رب کی طرف جا رہا ہے، رب کے قریب ہو رہا ہے، اس پر پھر وہ زوردار اٹیک کرتا ہے۔ کہتے ہیں ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی کا دشمن ہے، یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہوئی کہ شیطان کے وسوسوں کا زور کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے خاص بندوں پر۔ یعنی اگر آپ میں سے کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے شاید میرا یہ حال ہو گیا ہے، بلکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شیطان کو چل پتا گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے اس کو نکال دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ پھر تیسری بات، ایک اور وسوسے کی قسم جو نیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان اچھی نیت سے کوئی کام کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے دل میں شک و شبہ ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تو نیت ہی خراب ہے اور تمہارا تو کوئی کام ہی ٹھیک نہیں، تمہارا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں، بس کر رہی ہو کرتی رہو، قبول وغیرہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے۔ آپ کو خود زیادہ پتا ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، مثلاً آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پڑھانے آتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے کیوں نکلتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے۔ میرا ہول سول مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اپنے فرائض ادا کرنا۔ تو اس شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر چوتھی قسم ہے نماز اور وضو پہ اثر انداز ہونے والے وسوسے، یعنی بعض لوگوں کو وضو میں وسوسہ ہو جاتا ہے، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ بار بار نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی نماز پڑھ کے۔ تو یہ وہم بھی شیطانی اثرات میں سے ہے، تاکہ مومن تسلی سے پاکی اور عبادات نہ کر سکے۔ جس کو اپنے وضو میں شک ہو گیا، کیا اس کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مسلمان کو یہ وسوسہ بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ میں پاک نہیں، لہذا وہ پھر سے وضو شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ، یا پھر کوئی خاص حصہ جسم کا جیسے پاؤں بار بار دھوتا رہتا ہے، میرا خیال ابھی بھی پاؤں صاف نہیں ہوئے، ابھی بھی میرا چہرہ پورا گیلا نہیں ہوا، پھر دوبارہ چیٹا مارتا، پھر دوبارہ، یعنی پورے وضو پہ یا ایک حصے پہ اس کو شک ہو جاتا ہے، اور پھر خوب پانی ضائع کرتا ہے، خوب پانی ضائع کرتا ہے۔ آپ اس کا جتنا جلد ہو علاج کریں، اس لیے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی پوچھ ہوگی۔ یہ جو خواہ مخواہ میں ضائع کرتے ہیں نا، بلا وجہ ٹیپ کھول کے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی، برتن وہاں رکھا ہے، وہ لینے گئے، ٹیپ کھلی، ٹیپ بند کرنے کی زحمت نہیں، سوئی گیس چل رہی ہے اس کو بند کرنے کی زحمت، دوبارہ کھولنے میں کتنا وقت لگ جائے گا آپ کا۔ کچھ لوگ پہلے چولہا جلا دیتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے خوب، اور برتن نکالتے ہیں، پھر پانی نکالتے ہیں، پھر وہ ڈالتے ہیں، پھر جا کے چولہے پر رکھ دیتے۔ عقل مندی کی بات کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟
پانی رکھ کے چولہا آن کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دھیان نہیں ہوتا کام میں. تو یہ جو لاپرواہی ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے. لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہر چیز کے اندر کانشیسلی توجہ ہونی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، توجہ سے کرنا چاہیے، دھیان سے کرنا چاہیے. دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ ہیپ ہیزرڈ کام کرتے ہیں ان کا دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے، وہ ان کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ ان وسوسوں میں کھوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا، وہ کلاس میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ نماز میں بھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دھیان کھانا پکانے میں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے کھوئے ہوئے لوگ نہ اپنے فائدے کے نہ کسی اور کے فائدے کے. تو یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ہوتا ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ متقی لوگ پسند ہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ایک کانشیس انسان ہوتا ہے. کانشیس، ہر کام کانشیسلی کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا. سر سے اتارنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو. تو اگر آپ کی عادت میں لاپرواہی ہے نا، تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ خطرناک عادت ہے. آپ اپنی آخرت سے بھی پھر لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے دین سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنی دنیا سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک شر ہوتا ہے. پھر شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا، یعنی اپنی ہوا خارج کرتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے مؤذن تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے. یعنی شیطان اذان نہیں سننا چاہتا، انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. پانچویں چیز، نافرمانیوں کو مزین کرنا، یعنی غلط کام خوبصورت لگتے ہیں اپنے، ان پہ انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خوش ہونا. وہ کون سا نافرمانی کا کام ہے جس پر عام طور پر خواتین بڑی خوش رہتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کا کام، اور اس پر وہ خوش بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں ٹکتے. لباس، شیطان نے کیا کیا تھا؟ آدم اور حوا کے لباس اتروائے تھے. تو لباس کا مختصر ہونا، لباس کا ٹائٹ ہونا، لباس کا سی تھرو ہونا، لباس کا پوری طرح جسم کو نہ ڈھانکنا، لباس کا ٹائٹ ہونا، یہ ساری شیطانی چالیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں، صرف عورتیں نہیں مرد بھی، بعض مردوں کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو ہی بہکایا تھا اور سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان کے لباس اتروائے. تو انہوں نے جنت کے پتے چپکائے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو ڈھانپا، کیونکہ فطرت میں تو حیا اللہ نے رکھی ہے. تو وہ ہر نافرمانی کے کام کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. انسان اچھے سے کپڑے پہن کے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، اب فٹ ہوں، میں اسمارٹ ہوں، اب اس کے اوپر گاؤن پہنوں گی، اب اس کے اوپر میں کوئی چادر اوڑوں گی. اللہ نے حکم دیا بھائی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں، اوپر سے چادر ڈالیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی گھر کے کپڑوں میں باہر نہ نکلیں، وہ کپڑے جو جسم سے ٹچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، ان کو چھپائیں. اتنے مہنگے کپڑے ہم نے خریدے ہیں، اتنی مشکل سے ہزاروں دے کے سلوائے ہیں، اور اب ہم ان کو چھپا لیں. کون ہماری تعریف کرے گا؟ ہم تو لوگوں کی نظر میں اچھے ہی نہیں لگیں گے. یعنی ایک رستے سے انسان نہیں آتا نہ دوسرے سے نہیں تیسرے، وہ تھکتا نہیں، مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے. اور پھر نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت اور حسین اور مزین کر کے اسے اللہ سے دور کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ ہاف سلیو پہن کے باہر نکل گئے ہیں، کسی شادی میں ہی گئے ہیں اور اوپر آپ نے جالی کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، وہاں نماز کا وقت آ سکتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ اب نماز پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. گھر والوں سے کہیں گے مجھے چادر لا دو، وہ تو چادر بچھا کے نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے، جب پوچھے نماز پڑھنی ہے
تو کہتے ہیں یہی کہیں کسی کونے میں پڑھ لیں، شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو. ایک چادر تک نہیں بچھی ہوتی، حالانکہ مسلمان ہیں اور پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے، پھر بھی نہیں انتظام کرتے. مسلمان تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے ارد گرد بناتا ہے، اور اگر اس کو پتا ہو کہ مجبوری ہے، ہال اسی وقت مل رہا ہے، تو ساتھ ہی نماز کا انتظام کرتا ہے. لیکن جانے والے بھی تو اپنا انتظام کر کے جائیں نا، ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن میں نماز ہو سکے، اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. بہرحال، اور پھر نفل اور فرض، بعض اوقات وہ فرض کو بھی معمولی بنا دیتا ہے اور معمولی کام کروا کے کہتا ہے ہو گیا تمہارا فرض ادا، بس زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنے دیتا، ہر مہینے چلو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، بس تمہاری زکوٰۃ ہو چکی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ اینڈ ٹائم پہ دینی پڑتی ہے. جیسے نماز کا ٹائم مقرر ہے مقرر نماز کا ٹائم، ایسی زکوٰۃ کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے. جس دن آپ مالدار بنے تھے نا، اس سے ہجری کیلنڈر کا پورا 1 سال اسی ڈیٹ پہ جب پورا ہوا، اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی. اب آپ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ ہاں وہ ہو گئی ہے زکوٰۃ، ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا میں کیلکولیٹ کروں. نہیں، جیسے آپ نماز کا وقت ٹال مٹول کر رہے نا، زکوٰۃ کا وقت بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ہوتی. کچھ لوگ تو پتہ نہیں رجب میں دیتے ہیں اور کسی اور مہینے. ہاں، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ مانگنے والی عورتیں آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ زکوٰۃ کا مہینہ آگے زکوٰۃ دیں. وہ رمضان نہیں ہوتا تو کوئی اور مہینہ ہوتا تھا، تو وہ پتہ نہیں کس نے زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا. حالانکہ ہر ایک کا مہینہ فرق ہے. ماں کا فرق ہو سکتا ہے، بیٹی کا فرق ہو سکتا ہے، بیٹے کا فرق ہو سکتا ہے، ہر بندے کا فرق ہوتا ہے. مثلاً 10 ربیع الاول کو آپ نے سونے کی 10 چوڑیاں خریدی، اگلے سال تک وہ آپ کے پاس رہی، 10 ربیع الاول کو ان کی زکوٰۃ نکل جانی چاہیے کیونکہ وقت آ چکا ہے، اور بیک وقت ساری نکال دینی چاہیے. اور اگر آپ پہلے سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکال رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، تو 10 ربیع الاول کو ان کا حساب معلوم کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، کمی بیشی پوری کر لینی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے سونے کا بھاؤ زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کم ہو چکا ہو، فلکچویشن ہوتی ہے. بہرحال پھر اور کیا کرتا ہے شیطان؟ لوگوں میں وسوسے ڈال کے باہم فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. اس نے نا یہ بات اس لیے کہی ہے، یہ مجھے سنانے کے لیے کہی ہے. آپس کے پہ لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، حتیٰ کہ نوبت قتل اور فساد تک جا پہنچتی ہے. طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی؟ اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ بدگمانیاں. چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، دل صاف نہیں ہوتے، لہٰذا ایک دن بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. انہی وسوسوں کے ذریعے گھر اجڑتے ہیں، پھر سازشیں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ شیطان ہی کرتا ہے اور انسان اس کے پھیر میں آ جاتا ہے. جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا ابلیس کہاں رہتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو میں سے کہاں رہتا ہے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ فساد ڈالیں. ویسے اس کو گھر کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت تو وہ اپنے مشن میں دوڑے رہتا ہے. بڑے بڑے گھر تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں نا جنہوں نے گھروں میں کچھ کرنا ہوتا ہے. جو مشن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت کسی کام سے نکلنا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گھر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے، اور نہ ہی ان کا یہ شوق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی مینٹیننس بھی زیادہ ہوگی اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ لے جائے گی، لہٰذا وہ ضرورت کا ہی گھر بناتے ہیں. بہرحال تو شیطان جو ہے ویسے تو وہ ہر گھر میں پھرتا ہے، اور جہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہاں وہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے لوگ وہاں وہ رات بھی گزار لیتا ہے. جہاں ملی رات گزار لی، جہاں ملا کھانا کھا لیا. یہ کون کرتا ہے؟ جو کسی بڑے کام سے نکلا ہوا ہو نا. تو شیطان کے نزدیک تو بڑا کام کیا ہے؟ کیا بڑا کام ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. ان لشکروں میں اس کے نزدیک سب سے بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. یعنی فتنہ ڈالنے والا شیطان سب سے بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی. میں ان کے پیچھے لگا رہا جب تک طلاق نہ ہو گئی. تو بی کیئرفل. میاں بیوی کے جھگڑے شیطان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. اس پر شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر اس کے سر پہ تاج ڈالتا ہے، تم سب سے بڑا کام کر کے آئے ہو.
پھر اسی طرح منفی خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، جو شوہر بیوی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں اور اوروں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے. کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آئی کہ کہاں چلے گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کے فرمایا، اے عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی؟ یعنی تم نے سوچا میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں. تو میں نے عرض کیا، مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ تو کوئی شیطان نہیں، میں تو بڑا نیک فرشتہ ہوں. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کے یہ اتنے خوبصورت سوال جو ہیں، اتنے اچھے سوال کتنے مسائل کو واضح کر دیتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس کو ورغلاتا رہتا ہے. میں نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ورغلا نہیں سکتا تھا. پھر اسی طرح شیطان ہی میاں بیوی کے علاوہ بچوں میں آپس میں حسد ڈالتا ہے، لڑائیاں ڈلواتا ہے. آپ کبھی بہن بھائی آپس میں لڑے؟ سب کی آواز ہے کچھ نہ کچھ. ایکسپشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، پیغمبروں کی اولاد میں بھی باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں. سورہ یوسف میں آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس نے کہا، ہے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے، کوئی بری چال. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن. کھلا اس لیے کہ اس نے کھل کے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا. پھر غصہ دلانا، اور غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے. پھر فخر اور غرور میں مبتلا کر دینا. نعمان بن بشیر منبر پر کہتے تھے، بے شک شیطان کے پاس فریب اور جال ہوتے ہیں، اور شیطان کا فریب اور جال یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جائے. مغرور، اللہ کے عطیے پہ فخر کرنے لگے، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرنے لگے، اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے. یہ فخر اور غرور ہوتا ہے. پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے. یعنی انسان جب صدقہ کرنے کو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم غریب ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. ایک طرف نیکی کے کام میں خرچ کرنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ فقیر ہو جاؤ گے، فقر. دوسری طرف جب غلط کام میں یا غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے لگے تو اس پہ اکساتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یعنی شیطان نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا اور اس کے کہنے پہ خوب خرچ کرتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے کوئی نہیں، لیکن شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں ہیں. تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو شیطان کے خطوات سے مراد اکرمہ کہتے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں. یہ شیطان کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہیں کرو. سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد شیطان کی آراستہ کیے ہوئے کام. اگر انسان شیطان کے وسوسے قبول کرتا رہے تو وہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور اگر اس کو رد کر دے، اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ دور ہو جاتا ہے شر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت. تو بعض لوگ جو شیطانی وسوسے قبول کر لیتے ہیں، ان کو دور نہیں کرتے، اللہ کی پناہ نہیں لیتے، علاج نہیں کرتے، تو وہ وسوسے آ کے ان کو بیمار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. پھر وہ دوسروں کے ساتھ ذکر جب کرتے تو ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں. یا تو یہ سوچیں ہوتی ہیں یا کچھ خیالات
یا اکساہٹیں جو انسان کو بار بار لاحق ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے وسوسوں پہ پکڑ نہیں، جب تک انسان انہیں قبول نہ کرے وہ کر نہ لے. تو وسوسوں کے ساتھ یہ مختلف اوپر جو میں نے کام مختصراً بتائے ہیں یہ ہم سے کرواتا ہے، اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے ان میں سے ہر کام کی. سمپل سا علاج کیا ہے؟ جو وہ کہتا ہے نا آپ اس کے اپوزٹ کریں، بس یہ قاعدہ ہے. اب میں آگے چند ایک مثالیں بھی دوں گی انشاءاللہ. تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ مانگیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جنوں کے شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، کیونکہ ان وسوسوں کو اللہ ہی روک سکتا ہے. اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المؤمنون کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے. جنون سمجھتے ہیں یعنی پاگل پن یا دماغ کا چل جانا، یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. یعنی میرا دھیان قرآن سے ہٹ کے گانوں اور فضولیات کی طرف لگ جائے. تو یہ ہے حمز، نفخ اور نفث. تو مسند احمد کی روایت میں یوں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اور ویسے 3 دفعہ آپ پڑھیں اس کو اور اپنے دل پہ تھتکاریں تھو 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 ایسے کر کے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو وسوسوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. یہ اس وقت بھی جب وہ برے برے خیالات دل میں ڈالے، اس وقت بھی جب وہ کہے کہ آپ کا وضو کوئی نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں، یہ کسی قسم کا بھی وسوسہ ہو. لیکن خاص طور پر جب وہ آپ کو نیکی کے کسی بھی کام سے روکے. مثلا ایک کام ہے، کوئی چیز آپ نے صدقہ دینے کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ یا کہ شیطان آ جاتا ہے، نہیں بہتر ہے تم یہ نہ کرو وہ کر لو، وہ نہ کرو وہ کر لو، تو آپ اپنے دل پہ پھونکیں. بعض اوقات بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ کا دل اداس ہونے لگتا ہے، کوئی ریزن نہیں، اس جگہ سے اٹھ کے باہر نکلیں اور اپنے اوپر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور ویسے ہر روز صبح کے وقت اگر پڑھے تو انشاءاللہ دن بھر اچھا گزرے گا. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. پھر اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ دعا بھی آپ پڑھیں. اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتے، نہیں میرے دل کے اندر کچھ ہے بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبہ والی بات ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شیطان 2 چیزوں سے کام لیتا ہے، شکوک و شبہات اور شہوات خواہشات. اور وہ ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں. دل میں شک کا آنا کسی بھی چیز کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں، اس سے کسی کو بھی چھوٹ نہیں. ہر ایک کے دل میں یہ خیالات آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنا شک دور کر لیجئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیال گزر سکتا ہے تو ہم سب کے اندر تو ضروری گزر سکتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس خیال کا آ جانا برا نہیں، کرنا کیا ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے. آ تو گیا اب کیا کریں، یا بار بار آ رہا ہے تو کیا کریں. پھر انہوں نے کہا ابن عباس نے جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھ لیا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اور اسپیسیفکلی جب شیطان انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا جنت و جہنم کے بارے میں وسوسے ڈالے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب ایسے وسوسے آئے تو مومن کو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. جب میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے لگتی ہوں. کہتی ہوں میرے پیارے اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا پیارا رب، میرا عظیم رب. یعنی جو ہی ایسی کوئی بات دل میں آئے بھی شیطان تیزی سے ڈال کے چلا جاتا ہے نا، تو اسی وقت اللہ کی تعریف شروع کر دے. اس کے اپوزٹ کرنا ہے آپ نے. شیطان نے برا خیال ڈالا، آپ نے اچھے خیال سے بدل دینا ہے اس کو. یہ آپ کا فوری رد ہوگا اور اللہ کی پناہ لینی ہے. اور یہ دعا بھی کریں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اعوذ باللہ السمیع العلیم والی دعا پڑھیں. آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے، اور اس بے چینی کے بدلے آپ کے دل میں زبردست اطمینان اور سکون، اور یعنی آپ کا قلب بھر جائے گا اللہ کی محبت سے، اور دل کو ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اور پھر آپ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں. زیادہ تر وسوسے جب آتے ہیں جب انسان فارغ ہوتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، کچھ نہیں اور کرنے کو ذکر کیا کریں. کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کریں. خالی ذہن شیطان کا گھر، پھر تو اس نے وسوسے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر اور نفاق کے خیالات اور وسوسے جو مومن کے دل میں واقع ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کو دور پھینک دیتا ہے، تو اس کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ہر وہ شخص جس کا دل کسی گناہ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی، پھر اس کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے نفس سے اس کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نیکی اور تقوی اور اصلاح میں بڑھ جاتا ہے. یعنی جب اللہ کی خاطر آپ نے ان سب چیزوں کو جھٹکا تو آپ کے کام کی رفتار نیکی کی اور زیادہ بڑھ جائے گی. وسوسوں کو تقوی اور علم کے نور سے دور ہٹائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں، شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ فوراً اس کا رد کرنے لگتے ہیں. نماز اور وضو میں وسوسہ آئے تو پھر کیا کریں؟ وضو میں وسوسہ آئے تو وضو دوبارہ نہ کریں، اپوزٹ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں بس ہو گیا میرا، اللہ تعالیٰ اسی میں قبول کر لے گا. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے دل پر تھوک دیں. اور نماز میں خلل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے 2-4 ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کر لیں، سجدہ سہو کریں اور نماز پوری کر لیں. قرات میں خلل ڈالتا ہے. عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے مجھ پہ خلط ملط کر دیتا، متشابہات زیادہ لگنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. تو جو بچی سبق سنانے اور زیادہ بھولنے لگے تو پہلے اس سے یہ عمل کروا لیں، یعنی کہ اپنے دل پہ تھوکے اور پھر اس کے بعد سبق لے کر آئے تاکہ شیطان دور ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور اپنے دل پہ 3 مرتبہ تھتکارنا، تھو تھو تھو. پھر یہ ہے کہ اگر شیطان خیال ڈالے کہ آپ مرنے والے ہیں، یا کچھ لوگوں کو واقعی یہ آتا ہے بار بار. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، وہ کمزور ہو گئی، اس کے ذہن میں بس یہی خیال ہر وقت آتا تھا کہ تم فلاں تاریخ سے پہلے مر جاؤ گی. شیطان نے تاریخ بھی دی ہوئی تھی اس کو. تو الحمدللہ پھر وہ کلاسز میں آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہو گئی. تو کبھی بھی موت کا ڈر بہت سر پہ چھایا جائے نا، کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، چاہے گھر کے اندر ہیں، کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ ہے کہ برے خواب بھی دلاتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے. سوتے ہوئے اذکار پورے کریں، توحید کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. یعنی جو دشمن جاگتے ہوئے نہیں آپ کو چھوڑتا
وہ آپ سو بھی جائیں تو نہیں چھوڑتا. اور پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے ڈر سے تو کیا کریں؟ میں نے کتاب التعبیر میں کافی تفصیل بتائی ہوئی ہے، لیکن 3 دفعہ بائیں جانب تھتکار دیں، تھو 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 لیفٹ سائڈ پہ، اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. اور برے خواب کے بعد نیند جب ختم ہو جائے جاگنے پر مزید دعائیں پڑھ لیں. ایاک نستعین میں ہے، یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں. کسی کی نعمت دیکھ کے تکلیف میں پڑ جانا ایسے بھی ہوتا ہے. اب وہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ نعمت والے کو ہو رہی ہے یا آپ کو ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو ہو رہی ہے. اس میں ڈالے رکھنا چاہیے خود کو، اس سے نکلنا چاہیے باہر. یہ حسد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ایسا خیال آنے پہ فوراً دوسرے کو بارک اللہ فیک کہیں، اس کو دعا دیں، اور اگر وہ سامنے نہیں تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں، اللہ جو آپ نے اس کو دیا ہے اسے برتنا نصیب کر، اللہ اس کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں عطا کر. یعنی اس سے کیا کرنا ہے؟ اپوزٹ، خوب خوب دعائیں شروع کر دینی ہے. اور وسوسے کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہے. جب انسان کا دل شیطان کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے، اور شیطان کی غذا خواہشات اور شکوک و شبہات ہے، تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے الہام کا مقام بن جاتا ہے. پھر وہ اسے بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. حضرت یحییٰ نے بھی اپنے لوگوں کو کہا تھا، جب بھی بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں، ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے. جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے اور دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے، دل کو، صرف زبان کو نہیں، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، اللہ کے ذکر اور یاد اور تلاوت کے آگے نہیں رک سکتی. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے وسوسے اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ڈاکہ ڈالتا ہے ایک طرح سے. تو آپ اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں، عبادت کو لازم کر لیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں. اگر صدقے کا ارادہ ہے، حج کا ارادہ ہے، نفل کا ارادہ ہے تو لیٹ نہ کریں. یہ نہ کریں اچھا میں تھوڑے سے پہلے میسج چیک کر لوں پھر میں نفل پڑھ لوں گی، دیر ہو جائے گی. اور پھر شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں، صبح شام اور ہر نماز کے بعد، اور رات کو سوتے وقت معوذات بھی. یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ، ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور ایک دفعہ قل اعوذ برب الناس. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، تو وسوسوں سے جان چھڑانا جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت، سنت موقدہ پر اور قیام اللیل پہ دوام، وضو کے ساتھ رہنا، طہارت کا اہتمام. شیطان نجاست پہ آتا ہے. نیند سے بیدار ہو کے ناک جھاڑنا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور سیلف اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ آپ پہچان جائیں کہ آپ کس وقت شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں. سارے وظیفے جو ممکن تھا وہ آپ کو بتا دیے گئے. ایاک نستعین میں دعائیں ہیں، یاد کر لیں. جب آپ کا شیطان سے چھٹکارا ہوگا تو اس کے مقابلے میں فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں فرشتہ صبح تک ساتھ رہتا ہے. انسان جب وضو کر کے لیٹتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جب وہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، یہ باوضو سویا تھا. فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی اور فرشتہ بھی ہے. جب شیطان سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو فرشتہ اچھے اچھے خیالات ڈالتا ہے. غم کے موقع پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر انسانوں کو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تسلیاں دیتے ہیں، اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اور جب وہ حضرت ابوبکر کو کوئی گالیاں دے رہا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو فرشتہ دفاع کر رہا تھا، جواب دے رہا تھا. جو لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کا ساتھ پانے کے لیے کچھ کام کیا کریں، علم کے حصول کے لیے نکلیں، نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، گھر میں تصاویر اور کتا نہیں رکھیں، گھر کے اندر گھنٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے جو موبائلز کی گھنٹیاں ہیں نا ان کو تلاوتوں کے ساتھ یا اچھے اذکار کے ساتھ ریپلیس کر لیں. مریضوں کی عادت کے لیے جائیں،
کیونکہ جو مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اچھی سی عبادات کریں، اور واپس جب اپنے رب کے پاس جائیں اور موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ اسی وقت ہوگا جب شیطان سے بچیں گے. لہٰذا جو میں نے ترتیب طریقے بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شیطان سے بچیں اور جنت میں جانے والے کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون